جب بھی ایسے ظرف میں علم رکھا گیا جو ظرف اس علم کے اہل نہیں تھا تو وہ یوں قرار پایا جیسے خنزیر کو ہار پہنا دیا گیا، تو ہار کی بے ادبی ہے خنزیر کے گلے میں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن میں تھے، جو وہ مشہور قصہ بھی ہے حجر اسود رکھنے کا، تو اس وقت یعنی کعبہ بنایا گیا اور وہ بنائے ابراہیم سے ہٹ کے بنایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں کہ کعبے کا جو کورڈ ایریا تھا، کمرہ جو ہے کعبے کا، وہ چھوٹا کر دیا گیا کہ اصل کمرہ تھا حتیم تک، یعنی حتیم تک دیوار بنا کے اوپر چھت ڈالنی تھی، تو قریش کے پاس مٹیریل تھوڑا تھا تو انہوں نے کمرہ چھوٹا بنایا۔ اب یہ سارا حدیث بخاری میں ہے، جو اسی حدیث میں دوسری جگہ آگے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ساز و سامان تھوڑا تھا تو یہ مجبوری تھی ان کو کہ اتنا بڑا کعبہ جو اصل کعبہ جہاں تک تھا وہاں تک بنا نہیں سکتے تھے، تو کچھ حصہ انہوں نے بحر کر دیا، جو حصہ بحر کیا اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو چاہتا میں یہ ہوں کہ حتیم تک میں کمرہ بنا دوں، یعنی یہ دیوار جس میں میزاب کعبہ ہے، اس دیوار کو گرا کے دیوار آگے حتیم کے جو گولائی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی دیوار بنائی جائے اور اوپر چھت ڈالی جائے، تو تاکہ کعبہ کا کمرہ بڑے سائز کا بن جائے، چونکہ اصل وہاں تک تھا تو اصل تک چیز ہونی چاہیے۔ تو چاہتا میں یہ ہوں کہ کعبے کو بنائے ابراہیم پر استوار کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنائے ابراہیم میں 2 دروازے تھے، ایک جو دروازہ مثلا اب بھی مشہور دروازہ ہے، ایک اس کے بالکل عقبی جانب میں تھا پچھلی دیوار میں، تو وہ دروازہ بھی لگایا جائے، چونکہ پہلے وہ دروازہ بھی تھا۔ تو اب یہ تبدیلی ہے بنا ابراہیم میں کہ 2 دروازوں کی جگہ ایک دروازہ کر دیا گیا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دروازہ زمین کے ساتھ میں لگاؤں، یعنی یہ بنا ابراہیم میں تبدیلی ہے کہ اتنا اونچا دروازہ لگایا جائے۔ فرمایا کہ یہ قریش نے تبدیلی کی کہ قریش چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کعبے میں داخل نہ ہو، تو اس کا انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ ایک تو پھر یعنی ہر وقت ہمارا کوئی روکنے والا موجود ہو یا نہ ہو تو کم از کم ہم دروازہ ہی اتنا اونچا لگائیں کہ وہ ہمارے پاس چابی ہو اور ہم ہی کھولیں، اور کھولنے پر بھی کوئی جلدی سے اندر داخل نہ ہو جائے، بلکہ پھر بھی رکاوٹ ہو کہ دروازہ اونچا ہو، تو جسے ہم چاہیں دھکا دے کے باہر گرا دیں، جسے چاہیں ہم اندر داخل ہونے دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اصل کعبہ نہیں ہے، اصل کعبے کا دروازہ زمین کے ساتھ ہے۔ تو یہ 3 بڑی تبدیلیاں قریش نے کی ہوئی ہیں۔ آگے آ جاؤ اس طرف سے آئیں، تو 3 بڑی تبدیلیاں قریش نے کی ہوئی ہیں۔ تو اصل بنائے ابراہیم میری پسندیدہ چیز ہے، تو میں اس اصل کے مطابق چاہتا تو ہوں مگر کرتا نہیں ہوں، میں نے کیا نہیں ہے، کیونکہ اگر کروں گا تو اتنی بڑی چیز جس پر لوگوں کا اعتماد قائم ہے، جب ان کے سامنے اسے گرا کر بنایا جائے تو پھر وہ پہلے والی صورتحال اعتقاد کی نہیں رہے گی، اور قوم ابھی نئی بت پرستی چھوڑ کے آئی ہے تو ان کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچے گی۔ یا عائشہ تو لولا قوموں کے حدیث احدہم قال ابن الزبیر بکفر، اگر ان کا کفر کے ساتھ قریب کا زمانہ نہ ہوتا قریش کا، لَنَقَدْتُ الْكَعْبَةَ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا، فَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْن، جَعَلْتُ لَهَا بَابَيْن، میں اس کے 2 دروازے بناتا، بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ، ایک دروازہ جس سے لوگ داخل ہوں جو اب بھی قائم ہے، دوسرا دروازہ جس سے خارج ہوں جو پچھلی دیوار میں پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور یہ چونکہ 10-12 مرتبہ حدیث آئی بخاری میں، تو آگیا کہ میں دروازہ زمین کے ساتھ لگاتا، چونکہ قریش نے یہ اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کی ہوئی ہے، اپنی خواہش کے مطابق
لوگوں کو روکنے کے لیے۔ ففعلہ ابن الزبیر، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو دلیل بنا کر پھر کعبے کو اس طرح کر دیا جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اور عارضے کے پیش نظر کیا نہیں تھا، اسے خیر سمجھتے تھے کہ یوں کرنا چاہیے کہ اسے اصل ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ رکھنا چاہیے۔ یہ قریش انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، مگر وہ قریش کے خلاف اصل کام کو برقرار رہنے دیا کہ اس کو ہلانے سے نقصان بڑا ہوگا، خیر کے ارتکاب سے شر زیادہ آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے مکہ مکرمہ میں یزید کے زمانے میں، تو انہوں نے پھر اس حدیث کو پیش نظر رکھا کہ اب تو بہت سا وقت گزر چکا ہے، اب حدیث عہد نہیں ہے قوم، اب کئی سال ہو گئے ہیں اسلام لائے ہوئے لوگوں کو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی جو حسرت تھی میں وہ پوری کروں، کیونکہ اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، اور میں پھر کعبے کو ان بنیادوں پہ قائم کرتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، تاکہ جو سرکار چاہتے تھے وہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کعبے کو منہدم کیا اور حتیم کو شامل کر دیا کمرے کے اندر، اور 2 دروازے بنا دیے، ایک دروازہ اور دونوں دروازے زمین کے ساتھ لگا دیے۔ تو یہ انہوں نے حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمنا تھی، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، تو میں نے وہ تمنا پوری کر دی ہے۔ لیکن جب یہ شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف قابض ہو گیا، تو اس نے پھر کعبے سے بھی انتقام لیا، معاذ اللہ پھر کعبے کو منہدم کیا، اور اس کی دلیل اپنی تھی، یعنی وہ اس چیز پہ زور دے رہا تھا کہ جب جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا ہم نے تو ویسے ہی رکھنا ہے، یعنی اصل اس کا جھگڑا ابن زبیر سے تھا، اور ابن زبیر کا بنا ہوا کعبہ اسے پسند نہیں تھا، اور یہ کہ یہ پھر ایک کریڈٹ ابن زبیر کو قیامت تک جائے گا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حسرت پوری کر دی ہے جو اس وقت تو قوم نئی نئی کفر چھوڑ کے آئی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا، لیکن اس نے بظاہر نعرہ تو اوپر یہ رکھا کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا ہم نے ویسے ہی رکھنا ہے، لیکن اندر جو ہے اس کے یہ تھا کہ ابن زبیر کا بنایا ہوا کعبہ ہمیں پسند نہیں، نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بنایا ہے، تو اس طرح پھر اس نے پھر منہدم کیا، اور پھر وہ جو قریش کی بنا تھی، یعنی پیچھے 2 ماڈل تھے، ایک بنائے ابراہیم علیہ السلام، دوسرا بنائے قریش، تو بنائے قریش پر پھر اس نے بنایا، حتیم کو باہر نکال دیا، دروازہ ایک کر دیا اور دروازہ اونچا کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر امت نے اجماع کیا کہ آئندہ کعبے کو نہ چھیڑا جائے، یعنی اس طرح پھر کعبے کے بارے میں بھی ایک لوگوں کا سیاسی اقتدار کا جھگڑا چل پڑے گا، ہر ایک کہے گا میں نے اپنے دور میں اپنے انداز میں کعبہ بنانا ہے، تو اس سے پھر آگے وہی نقصان ہوگا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا، تو پھر اس پہ جو موجودہ شیپ ہے یہ اس پر اکتفا اجماع کیا گیا۔ اب یہ بنا ہوا ہے حجاج بن یوسف کا، لیکن ڈیزائن وہ ہے جو بنا ابراہیم جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں کعبے کو برقرار رکھا، اور بعض میں یعنی ایک مرتبہ جزوی طور پر اس میں کچھ نقصان ہوا انہدام کا، لیکن اسے بنا دیا گیا، مگر یہ بنا ہوا جو اس وقت چل رہا ہے یہ آخری جو حجاج بن یوسف نے جس وقت دوبارہ اس کو بنایا
بنائے قریش کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں پھر جس کو برقرار رکھا گیا تھا، تو یہ وہ ہے۔ اب اس میں ترجمۃ الباب جو ہے وہ واضح ہوا، جو ان مفتیان کرام کے سبق کا بھی حصہ ہے کہ امام بخاری نے فقہی اصول قائم کر کے ترجمۃ الباب بنایا۔ من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ، کہ کبھی کسی خیر کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، تو بلکہ درمیان میں کہ امید بھی ہو اور عمل بھی آخری گھڑی تک بدستور ہو۔ تو اس بنیاد پہ یہ تبلیغ دین کا کام سب سے مشکل ہے۔ اب اس تبلیغ کے اندر پھر آگے شعبے ہیں، بذریعہ تدریس تبلیغ ہے، یا بذریعہ تصنیف تدریس ہے تبلیغ ہے۔ اصل مین نام تو تبلیغ ہی ہے، دین آگے پہنچانا، خاص لوگوں تک پہنچانا، یا مجمع عام میں پہنچانا، یا زبان سے پہنچانا، یا قلم سے پہنچانا۔ تو یہ سب سے حساس مسئلہ ہے، اور شروع سے حساس آ رہا ہے، اور پھر جب فتن زیادہ ہو جائیں تو زیادہ حساس ہے۔ پھر اس کی شرائط ہیں، کبھی تو ان شرائط کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ نفس الامری طور پر، اور پھر کبھی شرائط کے اندر اپنے مفادات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تو پھر جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک ہے ان شرائط کو محض للہ فی اللہ پیش نظر رکھنا، اور دوسرا ہے کہ بعض ذاتی مفادات کے لیے شرائط کا سہارا لینا۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی جو واعظ ہے، واعظ کی مثال ایک کھانے جیسی ہے۔ کھانا یعنی جس طرح ایک باورچی کھانا پکاتا ہے، تو ایک واعظ بھی جمعے کی جو تقریر مثلا کرنا چاہتا ہے، وہ ہفتے بھر کے لیے محلے والوں کے لیے ایک کھانا ہے، اور پھر جس کا واعظ کھلے پیمانے پہ سنا جاتا ہے، وہ مزید اس کے لیے اس کی تیاری میں شرائط ہیں۔ تو واعظ کا نباز ہونا بہت ضروری ہے، اور شرائط اور غذا کا قابل استعمال ہونا بہت ضروری ہے۔ واعظ من وجہ وہ ایک باورچی ہے جو کھانا تیار کر رہا ہے، اور من وجہ وہ ایک طبیب ہے جو دوائی تیار کر رہا ہے۔ یعنی کھانے سے مراد وہ موضوعات ہیں جو کہ ہر کسی کی ضرورت ہے، بیماری کے علاوہ بھی، کہ کھانے کے بغیر تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور دوائی جہاں جہاں بیماری ہے ان کے لیے وہ تقریر جو کسی فتنے کے رد میں ہے، تو وہ دوائی کی حیثیت میں ہے، جو کہ بعض دفعہ کھانے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، کہ اس کے بغیر پھر حیات برقرار نہیں رہتی۔ تو کھانا جو ہے وہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک کچھ قواعد کلیہ ہیں، اور دوسرے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ کھانے کے اندر باورچی کو کبھی یہ پیش نظر رکھنا پڑے گا بعض چیزوں کو، کہ اسے کہا جائے کہ اس طرح کا پکاؤ سارے پسند کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ لقمہ لگائیں اور پھر وہیں پڑا رہے سارا۔
تو اب کامیاب باورچی کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ کہیں پکا ہوا سارا خراب ایسے ناپسند ہی نہ ہو جائے کہ لوگوں کی ٹیسٹ کے مطابق ہی نہ ہو. یہ بھی اس کے پیش نظر ہے. اور دوسرا یہ بھی پیش نظر ہے کہ کچھ مسلمات ہیں وہ تو کوئی پسند کرے یا نہ کرے ویسا تو ضروری کرنا پڑے گا، وہ بھی اس باورچی کے پیش نظر ہے. اب اگر لوگ کوئی ایسی چیز کھانے پینے کے شوق میں ہو جائیں کہ جو پکانا شرعاً جائز ہی نہیں، تو کھانے میں باورچی کو مجبور کیا جائے کہ لوگ جو کھاتے نہیں ہیں جب تک یہ چیز نہ ڈالی جائے، اب وہ باورچی پہ لازم ہے کہ وہ کہے کہ لحاظ لوگوں کا نہیں، لحاظ یہ ہے کہ اللہ کھلانا کیا چاہتا ہے، شریعت میں کون سا کھانا جائز ہے کون سا ناجائز ہے، ہم تو وہ پیش نظر رکھیں گے. لوگ کھاتے ہیں کھائیں، نہیں کھاتے نہ کھائیں. اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن کے لیے پکانا ہے انہوں نے اگر کھانا نہیں تو پھر پکانے کا کیا فائدہ ہے. تو جہاں تک یعنی ان کے ٹیسٹ کا بھی خیال رکھا جائے، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، جو ٹیسٹ شریعت نے حرام کیا ہے وہ تو نہیں، لیکن جتنی گنجائش بن سکتی ہے اتنی گنجائش جو ہے وہ رکھی جائے، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. تو اس میں ساتھ یعنی جواز اور عدم جواز کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا ایک باورچی جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیسی گھی سے اچھی کون سی چیز ہے، پاک بھی ہے قوت بخش بھی ہے، تو یہ جتنا زیادہ استعمال ہو اچھا ہے. تو وہ جہاں اس نے 1 کلو استعمال کرنا تھا وہاں 50 کلو ڈال دیتا ہے. تو اب جب یہ کھانا تیار ہو گیا تو کھانے والے آئے تو انہوں نے اس کی کثرت کی بنیاد پر جو تھوک کے لحاظ سے ڈالا گیا تھا تو کھانے کو پسند نہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ محض کسی چیز کا اچھا ہونا یا صحت مند ہونا یہ بھی کافی نہیں، آگے کوئی حساب کتاب بھی اس کا ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق جو ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو تقریر جو ہے وہ بھی ایک کھانا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ہر چیز کا ایک معیار ہے، تو اس معیار کو پیش نظر رکھا جائے. یعنی حلال کے اندر بھی ایک معیار، یہ نہیں حلال ہے تو پھر جتنا ڈال دیا جائے، یعنی لوگ اسے قابل عقل سمجھیں، کھائیں، چھوڑ نہ جائیں، نقصان نہ ہو، پکا پکایا پڑا نہ رہے، لوگوں کے اندر پہنچے. تو اس بنیاد پر یعنی تقریر کا تیار کرنا وہ باورچی کے کھانے کے تیار کرنے کی طرح ہے کہ جس کے اندر ہر شے جو ہے وہ حساب سے ڈالی جائے، یعنی جو ڈالی جا سکتی ہے ہر شے سے، یہ مطلب ہے کہ اس میں نمک بھی ڈالنا ہے، مرچ بھی ڈالنی ہے، گھی بھی ڈالنا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ گھی بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ایک مقدار ہے کہ جو فائدہ بخش ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق. اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا خیال پیش نظر ہے، اور اگر کسی علاقے کے لوگ معاذ اللہ چوہے کھانے کے عادی ہو چکے ہوں، یا کوئی ایسا گوشت کہ شریعت اس کی اجازت ہی نہیں دیتی، اور باورچی پہ دباؤ ہے کہ تمہارا پکا پکایا یہ جو مرغ کا گوشت ہے کوئی نہیں کھائے گا، پڑا رہے گا، یہ تمہاری سبزی کوئی نہیں کھائے گا،
وہ چوہے پکاؤ، تو اب اس کو سٹینڈ لینا چاہیے باورچی کو کہ چوہے میں نہیں پکاؤں گا، میں پکاؤں گا حلال چیز ہی، کوئی کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا نہ کھائے۔ یعنی یہاں یہ جملہ بولنا صحیح ہے، لیکن وہ کہے میں نے جہاں 5 کلو ڈالنا تھا میں نے 100 ہی ڈالنا ہے دیسی گھی، کوئی کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا نہ کھائے، تو اب یہ جملہ بولنا درست نہیں ہے کہ کوئی وہ اپنے منصب کا خیال کرے اور اس میں اتنا بے نیاز نہ ہو، بلکہ اگلے جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے وہ ان کو پیش نظر رکھے۔ تو اس طرح یعنی تقریر کے اندر ترغیب و ترہیب دونوں کا ذائقہ برابر رکھنا، اور جو تقاضا ہے اس کے مطابق مثالیں ڈالنا، تاکہ نہ یہ ہو کہ جنت کو کوئی رستہ ہی نہیں، اور نہ یہ کہ جنت تو ہے ہی جیب میں، تو بلکہ درمیان جو ہے وہ اس میں دونوں طرح کے مثالیں ڈالے، تاکہ اس کی تبلیغ جو ہے وہ قابل عمل رہے اور اس سے فائدہ ہو۔ اور اس کے علاوہ پھر دوسرا ہے کہ وہ زہریلا کھانا نہ دے، یا یہ ہے کہ ایسے وہ پیزے اور برگر نہ بناتا رہے جو مری برائلر مرغیوں کے ہوں یا گدھوں کے بنائے جا رہے ہوں، تو وہاں اپنا خصوصی طور پر جو ہے وہ دھیان رکھے۔ اور اب آزمائش یہ بھی ہے کہ ہر بندہ ہر بات سے علیحدہ علیحدہ مطلب نکال رہا ہے، اور مجمع ہے 10,000 بندے تقریر سن رہے ہیں، تو ان میں سے کون صحیح مطلب سمجھے گا، اور جو نہیں سمجھیں گے ان کو کون سمجھائے گا، اور کون ہے جو اسی تقریر کا غلط مطلب لے کے اٹھ جائے گا اور آگے جا کے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو یہ یعنی ایک آزمائش ہے، اور یہ ایک جلسہ جو دن رات ہو رہا ہے کئی جلسے عوام میں، کہ وہ جو کھانا کھلا رہا ہے وہ کھانا صحت مند کتنا ہے، اور آگے صحت مند ہونے کے باوجود پھر کون سی چیز ہے جسے روکنا چاہیے، کون سی چیز ہے جسے بیان کرنا چاہیے، اور کون سی چیز ہے کہ جو اس مجمع میں اس فصل کو پھر بعد میں پانی بھی دینا چاہیے، کہ صرف ایک بار کاشت کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ بعد میں دھیان بھی ہونا چاہیے کہ اگر کاشت ہی کرتا جائے اور سال کے بعد دیکھے تو ایک تنکا بھی نہ ہو، کہ کاشت کرتے وقت زمین صحیح تھی، بیج بھی صحیح تھا، کاشت بھی صحیح کیا، اگی بھی ہے، لیکن آگے کسی نے اس کو پانی نہیں دیا تو دھوپ میں ماری جانا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت وسیع ہیں جن کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے، اور دھیان رکھا نہیں جا رہا۔ اور ایسے ہی پھر یہ جو درس و تدریس ہے وہ عام تبلیغ جو ہے اس سے ہٹ کر یہ جو مثلا تدریس ہے، اب اس میں ایک طرف حکم ہے کہ جب کوئی پڑھنے آئے تو فقولوا مرحبا بطلبۃ العلم، انہیں خوش آمدید کہو، پڑھنے والے انہیں خوش آمدید کہو، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں مرحبا کہو۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وادع العلم عند غیر اہلی کا مقلد الخنازیر، کہ جو نا اہل کے پاس علم رکھے وہ یوں ہے جیسے خنزیر کو ہار پہنا رہا ہے۔ تو پہلے کے مطابق یہ ہے کہ جو محتمم ہے، مدرس ہے، جو آیا ہے اس سے خوش آمدید کہے، اس پہ لازم ہے، اس سے کوئی شرطیں نہ پوچھے، پہلے پڑھا ہوا کتنا ہے، تمہاری تعلیمی صلاحیت کیا ہے، تم کیا ہو، کچھ بھی نہ پوچھے، اسے مرحبا کہے، اور دوسرا اس کا سارا جائزہ لے، اور جائزہ ظاہر تک جو ہے وہ تو پورا کارگر نہیں، سارا پوچھ لے، لیکن وہ باطنی طور پر کیا ہے، یعنی یہ جتنے فرقے بنے ہیں دنیا میں یا جتنے بھی اختلافات ہوئے ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ نتیجہ اس کا ہے وادع العلم عند غیر اہلہ، کہ
جب بھی ایسے ظرف میں علم رکھا گیا جو ظرف اس علم کے اہل نہیں تھا تو وہ یوں قرار پایا جیسے خنزیر کو ہار پہنا دیا گیا۔ تو ہار کی بے ادبی ہے خنزیر کے گلے میں، اور پھر جو پہنانے والا ہے خنزیر کو ہار تو وہ کل اس سے خیر کی توقع کیا رکھے گا؟ یہ کہ وہ کہے کہ میں نے 90 سال پڑھایا ہے، تو 90 سال خنزیروں کو اگر ہار ڈالے ہیں تو وہ تو الٹا ایک جرم بن گیا ہے۔ اور اب یہ کون سا تھرمامیٹر ہے کہ جو بتائے کہ یہ خنزیر ہے اور وہ خنزیر نہیں؟ یعنی قیامت تک داخلہ دیتے وقت تو یہ پھر ایک مزید آزمائش ہے کہ تدریس کے وقت کسی کو پتہ چل جائے جو کہ چلنا بہت مشکل ہے کہ فلاں خنزیر ہے لہذا اس کو داخلہ نہ دیا جائے، فلاں خنزیر ہے لہذا اس کو کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جائے، اور ادھر جو ہے وہ یہ ہے کہ قولوا مرحبا بطلبۃ العلم۔ تو یہ یعنی اس فن کی آزمائشیں ہیں کہ جس کے لیے سارے پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ حدیث شریف جو آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور باقی احادیث ان کو سامنے رکھ کر تو پھر اس ساتھ جو اللہ کی طرف سے عافیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نظر عنایت ہے تو اس سے ہی بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ یعنی یہ جو اس امت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرنے والا شعبہ ہے تعلیم و تعلم کا، باقی سب سے بلند، سب سے مقدم، سب سے افضل، اس کے اندر بھی پھر آگے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو یہ یعنی فکر آخرت ہر وقت ایک عالم، خطیب، مدرس، مفتی، فقی اس کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ کہیں کسی حدیث یا کہیں کسی مقام میں ایسی چیز کا ارتکاب نہ کرے جو کہ آگے جس پر نقصان مرتب ہو رہا ہو، بلکہ صحت مند کھانے کا اور اچھی دوائی کا اور آگے اچھے استعمال کا وہ اہتمام کرے تاکہ اس پر اچھے اثرات مرتب ہو سکیں۔